دوستو، جنگی امور اور تاریخ میں مہارت رکھنے والے افراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے بہترین اور قابل ترین جرنیلوں میں کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 41 جنگیں لڑی اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے تمام مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت خالد بن ولید کی عمر 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنے والد اور دوسرے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بہت پرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک بھی شہید ہوئے، جبکہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ جنگ احد کے تھوڑی ہی عرصے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینے کا سفر کیا اور اپنے دو ساتھیوں حضرت عمرو بن العاص اور حضرت اسامہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ان تینوں کے ایمان لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، آج مکہ نے اپنے جگر کے گوشے ہمارے دامن میں ڈال دیے۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آپ پر خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافی کے تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ اسلام لانے کے بعد رومن امپائر کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس لشکر میں آپ بھی شامل تھے۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ ایک بہت ہی خونریز مارکے کے بعد مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں کے سبب رومن امپائر کی ٹڈی دل افواج کو تہس نہس کر کے شاندار فتح پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس شخص نے اپنی چرب زبانی اور شبدے بازیوں کے ذریعے لاکھوں افراد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آدمی ایک بہت بڑا فتنہ بن کر سامنے آیا۔ مارکہ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ جنگ یمامہ کی یہ فتح آپ کے مضبوط اعصاب اور میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی مرہون منت تھی۔ مسلمانوں کی جانب سے محدود ترین وسائل اور مختصر سی افواج کے ساتھ دنیا کی 2 بڑے قوتوں فارس اور روم کو شکست دینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہایت ہی اہم رہا۔ دوستو، جنگ یرموک اور جنگ اجنادین جیسی اہم جنگیں مسلمانوں نے آپ ہی کی قیادت میں جیتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کی لشکر میں شمولیت کو ہی فتح مندی کی علامت سمجھنے لگے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ تمام تر فتوحات اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے اور ان کا صحرا جنگوں میں شریک تمام مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگی مہم سے واپس تشریف لائے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ تب اشغث بن قیس نامی ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس قصیدے سے خوش ہو کر
उस शख्स को 10,000 की रकम बतौर इनाम अता की। यह खबर तहरीरी तौर पर खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंची। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतौर कासिद हज़रत अबू उबैदा के पास एक ख़त के साथ रवाना किया। इस ख़त में दर्ज था कि वो खालिद को कड़ा करके इन्हें इनके इमामा से बांध दे और इनकी टोपी उतार ले, ताकि वो साफ तौर पर बताए कि उन्होंने अशख़्स को कहाँ से इनाम दिया है, आया अपने माल से दिया है या माल गनीमत से अता किया है। अगर वो कहे कि इन्होंने माल गनीमत से ये अतिया दिया है तो समझो कि उन्होंने ख़यानत का इकरार किया है, और अगर वो ये कहे कि इन्होंने अपने माल से ये अतिया दिया है तो उन्होंने इसराफ किया है। हर हालत में तुम उन्हें माजूल कर दो और इनके काम अपने ज़िम्मे ले लो। दोस्तों, हज़रत बिलाल और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहकामात की तामील करते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद को इन्हीं का इमामा खोलकर इससे कसकर बांध दिया गया और इनकी टोपी उतार कर ये दरियाफ्त किया गया कि अशग़स बिन केस को दी जाने वाली रकम इन्होंने माल गनीमत से दी है या अपने माल से अतिया की है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि इन्होंने ये रकम अपनी ज़ाती दौलत में से अता की थी। इसके बाद खालिद बिन वलीद को इनके ओहदे से माजूल कर दिया गया। बाद अज़ां आप अपनी रियाया को अलविदा कहने के बाद वापस मदीना मनव्वरा आ गए, जहाँ खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे माल गनीमत की एक एक पाई का हिसाब लिया, जिसके बाद 20,000 की रकम ज़ायद निकली। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो रकम अपनी ज़ाती दौलत से अदा की और दोबारा बाहिसियत मुजाहिद मुसलमानों की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। दोस्तों, ये वाक़या इस्लाम के नज़्म व ज़ब्त और कवानीन पर अमल दरामद की बेहतरीन मिसाल है। उस दौर में मुसलमानों की उरूज और शानदार फतूहात की वजह हर छोटे और बड़े फ़र्द का कानून का पाबंद होना था, जिनमें हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे दुनिया के बेहतरीन जर्नेल और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे बाकमाल हुक्मरान भी शामिल थे। अगर आप इन तारीख़ी वाक़यात पर गौर करें तो आज उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की बुनियादी वजूहात आपके सामने आ जाएंगी। बदकिस्मती से इनमें से एक मिसाल हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात भी है, जहाँ ताकतवर के लिए इंसाफ का एक तरीका और कमज़ोर के लिए दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुख्तसर सी मालूमात। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।